قابل صد احترام سامعین کرام، ہم خوش نصیب ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور اللہ تعالیٰ کے احکام کے پابند ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے معاملات، ہمارے پیش آنے والے واقعات سارے کے سارے پہلے سے تقدیر میں لکھ دیے ہیں، اور یہ سارے معاملات اللہ کی تقدیر کے مطابق واقع ہوتے ہیں۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو تقدیر پہ پورا ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کی طرف سے جو فیصلہ ان کے حق میں کیا گیا ہے اسے دل و جان سے قبول کرتے ہیں، اور اللہ کا کیا فیصلہ جو ہے وہ بدل نہیں سکتا، وہ اٹل فیصلہ ہے۔ ٹھیک ہے، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم یہ دیا ہے کہ ہم ہر خیر کے متلاشی رہیں، خیر کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے احرص علی ما ينفعک واستعن باللہ ولا تعجز، کہ جو چیزیں آپ کو نفع دے سکتی ہیں، آپ کے لیے فائدہ مند ہیں، ان کی آپ حرص کریں، ان کا کھوج لگائیں، ان کی طرف رغبت کریں، انہیں حاصل کرنے کی کوشش کریں، اللہ سے مدد طلب کریں اور بے بس نہ ہو جائیں، ہمت نہ ہاریں، با ہمت بنیں۔ اور آپ کو اپنے اہداف کے حصول میں اگر کسی رکاوٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کوئی مصیبت کو پریشانی آتی ہے، تو اس میں پھر تقدیر کے انکار کی طرف نہ چلے جائیں۔ اگر میں یہ ڈیسیژن لیتا تو یہ نتیجہ ملتا، اگر میں یہ طریقہ کار اختیار کرتا تو یہ نتائج مل جاتے، نہیں۔ جو فیصلہ پھر آپ کے سامنے آ جائے اسے اللہ کا فیصلہ سمجھ کے قبول کر لیں۔ آپ کہہ دیں کہ قدر اللہ وما شاء فعل، ٹھیک ہے، یہ اللہ کی تقدیر ہے، جو اس نے چاہا کر دیا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت سے ایسے حالات واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں جو ان باتوں کی تصدیق کرتے ہیں، ہماری تربیت کرتے ہیں، ہمارے ایمان کو جلا بخشتے ہیں۔ ابھی پچھلی جمعرات آپ نے دیکھا کہ انڈیا کا ایک طیارہ جو ہے وہ ایئر انڈیا بوئنگ 787 جو ہے وہ اپنی یعنی کہ اڑان بھرنے کے صرف 28 سیکنڈ بعد کریش ہو گیا، ٹھیک ہے، اور جہاز کے 241 مسافروں میں سے صرف ایک مسافر بچ سکا ہے۔ اللہ کی تقدیر تھی، اللہ نے اس کو بچا لیا۔ اور انہی مسافروں میں سے ایک خاتون جو ہے وہ سوار ہونے سے رہ گئی، اسٹوڈنٹ ہے، وہ ینگ لڑکی ہے۔ اس نے بڑی کوشش کی، باغ دوڑ کی، رستے میں رکاوٹیں آئیں، کہیں ٹریفک بلاک ملی، یہ وہ، اس طرح کر کے صرف 10 منٹ کی تاخیر سے وہ ایئرپورٹ پہنچتی ہے۔ اس نے بڑی کوشش کی، بڑے جتن کیے، احتجاج کیا، بڑائی جھگڑا کیا۔ وہ کہہ رہی تھی میرا جانا بہت ضروری ہے، اگر میں UK نہ جا سکی میرا فیوچر تباہ ہو جائے گا، داؤ پہ لگ جائے گا، یہ وہ بڑے جتن اس نے کیے، لیکن وہ جہاز میں سوار ہونے پہ کامیاب نہیں ہو سکی۔ ٹھیک ہے، اب وہ بڑی افسردہ تھی، لیکن جیسے ہی وہاں ایئرپورٹ پر موجود اسے یہ خبر ملی کہ وہ طیارہ جس میں وہ سوار ہونے کے لیے بڑی فائٹ کر رہی تھی، بڑے جتن کر رہی تھی، بڑی اس نے باتیں کی، اور وہ سمجھ رہی تھی کہ شاید اس کا فیوچر داؤ پہ لگ چکا ہے، اب وہ بہت نیچے آ گئی ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ نے اس کو نئی زندگی دے دی ہے۔ وہ مرنے کے لیے جا رہی تھی، اس کا نشان ختم ہو رہا تھا، لیکن اللہ نے اس کو بچا لیا۔ نتیجہ تن وہ بڑی خوش ہوئی اور اس نے کہا اللہ نے مجھ کو ایک نئی زندگی دے دی ہے۔ حضرات، اس طرح کے کئی واقعات پیش آتے ہیں، لیکن ہم ایسے ہم جلد باز ہیں، جیسے ہی ہمارے ساتھ کوئی ایسا واقعہ پیش آتا ہے ہم فوراً تقدیر کا شکوہ شروع کر دیتے ہیں۔ ہم تو اتنے جلد باز ہیں، جاتے ہیں گھر سے، ہم ٹائم سے نکلتے نہیں ہیں، رستے میں ہمیں ٹریفک بلاک ملتی ہے، ہم بے لاگ تبصرے شروع کر دیتے ہیں، لوگوں کو گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں اور طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ٹریفک کا بلاک ہونا، آپ کا کسی جگہ پہ پھنس جانا، آپ کی گاڑی کے ٹائر کا پنکچر ہو جانا، آپ کی گاڑی میں کسی فالٹ کا آ جانا آپ کو کسی بڑی مصیبت سے بچانے کے لیے ہے، آپ کسی بڑے حادثے سے بچنے جا رہے ہیں۔ اور اللہ قرآن میں ہمیں کہتے ہیں عَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، ممکن ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرو، حقیقت میں اس میں تمہارے لیے بہتری ہو۔ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، اور تم کسی چیز کو پسند کر رہے ہو، تم سمجھ رہے ہو کہ میرا فیوچر یہ ہے، میری زندگی یہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن حقیقت میں تمہارے لیے وہ بہتر نہ ہو۔ اس لیے ہمیں ان چیزوں سے سبق سیکھنا چاہیے۔ ابھی اسی فلائٹ کے اندر آپ ایک پوری فیملی تھی، ایک آدمی 6 سال UK میں گزار کے آیا، اور اب وہ اپنی پوری فیملی کے ویزے اور پاسپورٹ لے کے آیا ہے،
اور اپنی فیملی کو ساتھ لے جا رہا ہے، اس کے 2 بچے ہیں، بیوی ہے، شاید ایک آدھ فیملی کا ممبر اور بھی تھا، اور وہ سارے کے سارے اس جہاز میں لقمہ اجل بن گئے. تو اس لیے اللہ کے فیصلوں کو دل و جان سے قبول کر لیں، اپنی پوری کوشش کیجئے، زور لگائیے، اللہ سے مدد مانگیے، پھر جو نتیجہ سامنے آ جائے اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دے کہ میرے اللہ کا فیصلہ میرے حق میں بہتر ہے، اللہ نے جو کیا میں اس کو شرح صدر سے مانتا ہوں. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک دفعہ اپنا مال تجارت کے لیے بھیجا، تو واپس آتے ہوئے وہ کشتی جو ہے وہ الٹ گئی اور ان کا سارا مال پانی میں ڈوب گیا. تو وہ ذرا پریشان نہیں ہوئے، تو فرمانے لگے زیع اللہ مالی الذی کنت اتباہ، اللہ نے میرا وہ مال تباہ کر دیا، ہو سکتا ہے میں اس پہ فخر کرتا، میرا اللہ ناراض ہو جاتا. ٹھیک ہے، وَأَعْطَانِي فِي الْجَنَّةِ، اللہ نے مجھے اس کے بدلے میں صبر کرنے کی وجہ سے جنت دے دی. اللہ نے تو میرا فائدہ کیا، مجھے اس سے بہتر ملا ہے. ٹھیک ہے، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی ایک بڑی پسندیدہ تلوار تھی، وہ ٹوٹ گئی. ٹھیک ہے، تو فرمانے لگے اعطانی سیفا واخذ منی، جس اللہ نے وہ دی تھی اس نے لے بھی لی، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو ہمیں اس طرح یعنی اپنے آپ کو تسلی دینی ہے، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پہ مطمئن رکھنا ہے، اور اس پہ جتنا آپ مطمئن ہوں گے اسی قدر آپ خوشحال ہیں، آپ کی زندگی اتنی بہتر ہوگی. آپ کڑتے رہیں، تبصرے کرتے رہیں، خون جلاتے رہیں اور لڑتے بڑھتے رہیں، کچھ ہاتھ آنے والا نہیں ہے. تو اس سے بہتر ہے کہ اللہ کے فیصلوں پہ آپ راضی ہو جائیں اور یہ بات سمجھ لیں واللہ غالب علی امرہ، اللہ اپنے ہر کام پہ غالب، اللہ نے جو کرنا ہے وہ ہو کے رہے گا، ساری دنیا اس کو ختم کرنے پہ آ جائے نہیں روک سکتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چھوٹے سے کزن عبداللہ بن عباس کو یہ عقیدہ سکھایا تھا کہ بیٹا یہ بات ذہن میں بٹھا لو، ساری دنیا مل کے سارے وسائل جھونک دے اور یہ طے کر لے کہ تمہیں فلاں خوبی اور خیر دینی ہے، اللہ نے وہ تمہاری تقدیر میں نہیں لکھی، تمہیں نہیں مل سکتی. ٹھیک، اور اگر پوری دنیا مل کے تم سے کوئی شر، کوئی برائی، کوئی مصیبت ٹالنا چاہے، اللہ نے تمہاری قسمت میں لکھی ہے، ساری دنیا مل کے سارے وسائل بروئے کار لا کر کے تم سے وہ مصیبت ٹال نہیں سکتی. ٹھیک ہے، تو اس لیے محترم بھائیو اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہو جائیے، اسی میں ہماری خیر اور بڑائی ہے. اللہ ہمیں یہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.